کہا جا رہا تھا کہ نمبرز ہمارے پاس پورے ہیں، لیکن نمبرز پورے نہیں تھے، اور آج 2 لوٹے جو ہیں وہ ضمیر فروش لوٹے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، جنہوں نے اپنا ضمیر جو ہے وہ بیچا ہے، اور کتنے میں بیچا ہے یہ وہ خود بتائیں گے۔ اور ان میں ایک ہیں پی ٹی آئی کے سیف اللہ عبڑو، اور دوسرے ہیں جے یو آئی کے احمد خان۔ تو یہ دونوں جو سینیٹرز ہیں انہوں نے آج اپنا ضمیر بیچا، اور پارٹی ہدایات کے برعکس اور پارٹی انسٹرکشنز کے برعکس انہوں نے ان غیر آئینی ترامیم کو ووٹ دیا اور ان کے حق میں، اور ان 2 ووٹوں کو ملا کے 2/3 اکثریت جو ہے وہ ان کو ملی سینٹ میں۔ اس کے باوجود یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس کے باوجود کہ یہ نمبرز جو ہیں جو سینٹ میں اس وقت اپوزیشن حکومتی جماعتوں کے سینیٹرز بیٹھے ہیں، یہ غیر آئینی اور الیکشن چور پارلیمان کی ووٹوں سے آئے ہیں۔ الیکشن چور اور ناجائز ارکان پارلیمان نے ان کو منتخب کیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس لیے اس کے باوجود ان کے پاس نمبرز جو ہیں وہ پورے نہیں تھے، اور ان کے پاس نہ نمبرز پورے اور نہ ہی کچھ اور پورا۔ تو یہ صورتحال، یہ سچویشن چل رہی ہے، اور یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد جناب یہ معاملات دیکھنے کے بعد آگے یہ اس وقت چل رہی ہے 27ویں غیرآئینی ترمیم کی منظوری، اور 64 ووٹ حق میں 59 شقیں منظور ہو چکی ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا، یہ حکومت کو پہلا بڑا دھچکا آج لگا، جو کہ کہا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں، اور نمبرز پورے نہیں تھے، اور اس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ الٹیمیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی ساری ذوالفقار علی بھٹو مرحوم اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے خون کا سودا کیا ہے، اور وہ ایک متفقہ دستور کو آج انہوں نے ایک فوجی دستور بنانے کا عمل جو ہے وہ شروع کیا، اور غیر پارلیمانی دستور کو فوجی دستور میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں آج پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی پائیداری، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو سارا جو چوری کا نظام ہے یہ پچھلے 3 سال سے چل رہا ہے، اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ الٹیمیٹلی یہ اپنی طاقتیں اکٹھی کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے، اور وہ اس لیے بھی ان کے پلے کچھ نہیں ہے کہ ان کے آنے والے دن جو ہیں وہ کافی مشکل ہوں گے۔ میں آپ کو کچھ حقائق سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ اس پہ مزاحمت ہونی ہے، یہ سارا کچھ واپس ہونا ہے، یہ 26ویں غیرآئینی ترمیم ہے یا 27ویں غیرآئینی ترمیم ہے، یہ ساری کی ساری واپس ہونی ہے، اور الٹیمیٹلی پاکستان میں عام انتخابات ہونے ہیں، اور عام انتخابات صاف شفاف ہوں گے، اور جن کا حق ہے منتخب ارکان پارلیمان کا ان کو یہ ملے گا، اور یہ سارے کے سارے رفو چکر ہو جائیں گے، اور ان سب کا ہوگا احتساب۔ اور یہ بات بہت کلیئرٹی کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وقتی مشکلات ضرور ہیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ سب کے سب ان کا ٹرائل ہونا ہے، خواہ وہ وردی میں ہے خواہ وہ وردی میں نہیں ہے، خواہ وہ عدلیہ میں بیٹھے ہیں آنریبل ججز۔ آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بہت بڑا احتساب ہوگا، بہت بڑا ٹرائل ہوگا، جس میں جج بھی شامل ہوں گے، اور جس میں جرنیل بھی شامل ہوں گے، اور جس میں سیاستدان اور ارکان پارلیمان بھی شامل ہوں گے، اور جس میں بیوروکریٹس بھی شامل ہیں۔ ان کے خلاف یہ سارا کچھ ایک پورے کا پورا ان کا ٹرائل ہونا ہے، اور وہ کھلے عام ہوگا اور ڈھکے چھپے انداز میں نہیں ہوگا، اور وہ بھی فری اینڈ فیئر ٹرائل ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں آج انشاءاللہ العزیز۔ آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ آج ترمیم رکوانے کے لیے مختلف آج آئے ہیں جی۔ پہلا جو پتھر ہے، پہلی جو ایک ساکن سمندر میں پہلا پتھر پھینکا ہے آج جناب فیصل صدیقی صاحب نے، اور ریٹائرڈ ججز سامنے آئے ہیں۔ پہلے ذرا میں ان کا بتا دوں آپ کو کہ ریٹائرڈ ججز سامنے آئے۔ فیصل صدیقی صاحب نے آج ایک خط لکھا، اور یحییٰ خان آفریدی صاحب کو، چیف جسٹس جو کہ غیر آئینی چیف جسٹس ہیں، میں آپ کو ان کو میں کسی بھی صورت میں آئینی چیف جسٹس نہیں کہتا، کیونکہ وہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں چیف جسٹس کے چیمبر پر وہ قابض ہیں، وہ یوزرپر ہیں میرے نزدیک، کیونکہ ایک الیکشن چوری کے نظام کے نتیجے میں وہ آئے، اور انہوں نے بننے سے پہلے مبینہ طور پر انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں یہ سارے کا سارا بندر بانٹ ہوا، ورنہ آج آئینی طور پر جو چیف جسٹس ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب ہیں، اور
یہ اقتدار پر یہ عہدے پر قابض ہیں یحییٰ افریدی صاحب، بلکہ انہوں نے یحییٰ خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ فوج کے یحییٰ خان ہیں، یوں سمجھے عدلیہ کے یہ یحییٰ خان ہیں۔ یہ آج جو خط آیا فیصل صدیقی صاحب نے لکھا جی، اس میں جو شامل ہیں لوگ، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ خط جو ہے وہ میں ان سب کی طرف سے اور سب کی مرضی اور منشا کے مطابق لکھ رہا ہوں۔ اس میں جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم اور جسٹس ریٹائرڈ ندیم اختر اور منیر ملک صاحب اس میں شامل ہیں، اور محمد اکرم شیخ سابق صدر سپریم کورٹ بار، منیر ملک سابق صدر سپریم کورٹ بار اور اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انور منصور سابق اٹارنی جنرل پاکستان، ان کا بھی اس میں شامل ہے، اور علی احمد کرد سپریم کورٹ بار کے صدر، اور اس کے بعد ہیں جی عابد زبیری صاحب سپریم کورٹ بار کے صدر، کنرانی صاحب، کنرانی امان اللہ صاحب کو بلوچستان سے سپریم کورٹ بار کے صدر، اور خواجہ احمد حسین سینئر ایڈوکیٹ ممتاز قانوندان، صلاح الدین صاحب ممتاز قانوندان شامل ہیں، اور شبنم نواز خان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ سب کے سب شامل ہیں۔ ان سب کی طرف سے ایک خط لکھا گیا، فیصل صدیقی صاحب نے لکھا اور یحییٰ آفریدی کو لکھا، اور یحییٰ آفریدی صاحب کو انہوں نے مخاطب کیا ہے کہ چیف جسٹس آنریبل یحییٰ خان آفریدی، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان، اور یہ سب کو لکھا ہوا ہے جی، تمام ججز کو یہ انہوں نے لکھا، اور اس میں انہوں نے کچھ باتیں لکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی یحییٰ خان آفریدی تو سہیل آفریدی بھی ہیں، اور انہوں نے بالکل وہ دوسرے مزاج کے ہیں، اور شہریار آفریدی انہوں نے بھی مزاحمت کی اور بہت صعوبتیں برداشت کی، لیکن یہ جو یحییٰ خان آفریدی ہیں، انہوں نے تو میرا خیال آفریدی قبیلے کو بھی وہ لگا دیا ہے، ان پہ بھی دھبا لگا دیا ہے۔ اس کی وجہ کہ میں آفریدی قبائل سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ چل رہی تھی، پرویز مشرف صاحب کا زمانہ تھا، تو اس وقت بھی جو ہے آفریدی بہت ڈٹے ہوئے تھے آفریدی، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا تھا۔ یہ جو آج تانے مارتے ہیں نا ڈی جی آئی ایس پی آر، جس طریقے سے تانے جا کے مارتے ہیں پختون بھائیوں کو، تو اس وقت کی بات ہے جب پرویز مشرف صاحب کا جو دہشت گردی کے خلاف جنگ عروج پر تھی، اس وقت ہم گئے تھے، تو میرے ذہن میں سینیٹر سے آفریدی صاحب میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے، تو ہم ادھر سے انہوں نے ہوسٹ کیا تھا، اور یہ دہشت گردوں کے خلاف ساری جو ایک بڑا ایونٹ تھا، اور اس میں ملٹری لیڈرشپ بھی گئی ہوئی تھی، ہم بھی گئے ہوئے تھے، تو وہ ہوسٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے بڑی دلیری سے دہشت گردوں کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے فوج پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے۔ جو ہی وہ ایونٹ ختم ہوا ہے، ہم ہیلی کاپٹر سے اڑے ہیں اور اسلام آباد لینڈ کیا ہے، اور ہم لینڈ کیا تو پہلی خبر ہمارے پاس تھی کہ جو ہوسٹ کیا تھا سینیٹر آفریدی صاحب نے، ان کو دہشت گردوں نے واپسی پہ گولیوں سے بھون دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ تو یہ ہے آفریدی قبیلہ۔ میرے ذہن سے نام جو ہی آتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں، سینیٹر تھے، وہ بڑے نامور اور جاندار آدمی تھے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا جی سہیل آفریدی صاحب کے خلاف مقدمہ درج اور یہ مقدمہ درج، تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ جو لوگ ریاست پاکستان کی خاطر قربانیاں دیتے رہے، جو قبیلے، اور آپ انہی کو، آپ جب وہ مزاحمت کر رہے ہیں کہ اب آپ یہ غیروں کی لڑائی ہے، اس وقت لڑائی تھی، یہ غیروں کی لڑائی ہے، آپ اس غیروں کی لڑائی میں خواتین، بچے، بوڑھوں کو شہید مت کریں، اپنے لوگوں کو مت ماریں، تو یہ ان کے خلاف غداری اور بغاوت کے مقدمات درج کرواتے ہیں۔ یہ پچھلے 3 سال سے یہ سلسلہ بے شرمانہ قسم کا سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، بغاوت کے، غداری کے سرٹیفکیٹ، غداری، بغاوت، اقدام قتل۔ یہ میرا خیال ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ وہ غدار ساز فیکٹری ان کو بند کرنا پڑے گی، اور یہ غدار ساز فیکٹری اب چلنے والی نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہیں ایک جھوٹا مقدمہ درج کر کے اس پہ لیبل لگانے کی کوشش کریں، تو بالآخر یہ سب کے سب جن کو یہ غدار قرار دے رہے ہیں، اور جن کو یہ دہشت گرد کہہ رہے ہیں، اور جن کو یہ قتل، اقدام قتل اور ریاست منافی سرگرمیوں کا کہہ رہے ہیں، الٹیمیٹلی یہ سب کے سب جتنے بھی اس وقت اعلی کار بنے ہوئے ہیں، ان کے خلاف مقدمات درج ہوں گے، اور یہ خود آئین اور قانون کے اور عدالتی کٹہروں میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو فیصل صدیقی صاحب کا جی خط ہے۔ فیصل صدیقی صاحب نے یحییٰ خان آفریدی کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد پھر منصور علی شاہ صاحب نے بھی خط لکھا ہے، اور یہ لکھتے ہیں یحییٰ آفریدی صاحب کو، وہ کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ خط آپ کو خیریت سے ملے گا،
لیکن نہایت افسوس اور گہرے دکھ کے ساتھ ہم یہ خط ایسے غیر معمولی حالات میں لکھ رہے ہیں، یہ تمام ریٹائرڈ آنریبل ججز کا اور تمام قانون دانوں کی طرف سے یہ خط لکھا گیا ہے۔ اس میں پنجاب بھی شامل ہے، اس میں سندھ بھی شامل ہے، اس میں بلوچستان بھی شامل ہے، اس میں خیبر پختونخوا بھی شامل ہے، اور اس میں سب لوگ شامل ہیں یہ، اور اس میں ریٹائرڈ آنریبل سینئر ججز بھی شامل ہیں۔ سب نے یہ مل کے خط لکھا ہے، اور کہتے ہیں غیر معمولی حالات میں لکھ رہے ہیں جب سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنی تاریخ کے سب سے بڑے خطرے کا سامنا ہے، ایسا خطرہ جو 1956 میں اس کے قیام کے بعد کبھی پیدا نہیں ہوا، 1956 کے قیام کے بعد کبھی پیدا نہیں ہوا۔ یہ ہے صورتحال، اور ہم بلا خوف تردید یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی سول یا فوجی حکومت نے کبھی سپریم کورٹ کو ایک ماتحت عدالت میں تبدیل کرنے یا اس کے آئینی دائرہ اختیار کو مستقل طور پر ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، اور ایسی کوشش نہیں کی جو اب ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ ترمیم سپریم کورٹ آف پاکستان کے قیام کے بعد سے اس کے ڈھانچے میں سب سے بڑی اور بنیادی تبدیلی ہے، تو ہم انتہائی احترام اور اعتماد کے ساتھ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ فوری طور پر فل کورٹ میٹنگ بلائی جائے، اور اس میٹنگ میں اس ترمیم پر غور کیا جائے، اور وفاقی حکومت کو سپریم کورٹ کی طرف سے باضابطہ رائے، تجاویز اور رد عمل دیا جائے۔ ہم یہ بات وضاحت سے کہنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو آئینی اختیارات حاصل ہیں کہ وہ ایسی کسی مجوزہ آئینی ترمیم پر اپنی رائے دے جو سپریم کورٹ کے بنیادی ڈھانچے، کردار اور انصاف کی فراہمی کے آئینی فریضے کو متاثر کرتی ہو۔ لہٰذا ہم ایک بار پھر احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ فل کورٹ میٹنگ فوری طور پر اور کسی تاخیر کے بغیر بلائی جائے، طلب کی جائے، کیونکہ یہ مجوزہ ترمیم 11 نومبر 2025 یا اس کے بعد کسی بھی دن پارلیمنٹ سے منظور کی جائے گی، اور یہ جناب 10 نومبر ہے آج سینٹ سے منظور ہو گئی ہے، اور آج سینٹ سے منظور ہو کے یہ قومی اسمبلی میں بھیج دی جائے گی، اور پھر وہاں پہ یہ سارا ڈرامہ کیا جائے گا، اور 2 لوٹے بھی آ چکے ہیں میدان میں۔ اور اس لیے جناب آگے بڑھتے ہیں جی، کہ یہ منظور اگر آپ ہماری اس فوری درخواست کو غیر جانبدار یا قانون سازی میں عدم مداخلت کے نام پر مسترد کرتے ہیں، تو ہم کم از کم یہ توقع رکھیں گے کہ آپ تحریری طور پر اس بات کا اعتراف کر لیں کہ آپ پاکستان کے آخری چیف جسٹس ہونے پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ یہ یحییٰ خان آفریدی کو ان کو دکھایا جا رہا ہے، آئینہ دکھایا جا رہا ہے، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پوچھا جا رہا ہے ان سے، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے آنکھیں بند کرنی ہیں اور آپ نے کہنا ہے کہ جی ہم تو آپ غیر جانبدار ہیں، قانون سازی میں ہم عدم مداخلت نہیں کرتے، تو پھر آپ یہ تسلیم کریں، اعتراف کر لیں کہ آپ آخری چیف جسٹس ہوں گے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اعلیٰ ترین ادارے کے طور پر خاتمے کو تسلیم کر چکے ہیں۔ اس اعتراف کے بعد کم از کم ہمیں آپ سے یہ توقع نہیں رہے گی کہ آپ سپریم کورٹ کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے۔ چیف جسٹس صاحب، آپ اس بات سے متفق ہوں گے کہ یہ معاملہ عوامی اہمیت کے انتہائی بلند ترین درجے کا ہے، اس لیے شفافیت کے تقاضے کے تحت اس خط کی ایک کاپی میڈیا کے سامنے جاری کرنا مناسب ہے۔ اس معاملے کی فوری نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ خط آپ کے سیکرٹری محمد یاسین کو واٹس ایپ کے ذریعے بھیجا جا چکا ہے، اور جلد ہی کوریئر کے ذریعے باضابطہ طور پر بھی پہنچا دیا جائے گا۔ یہ خط انہوں نے لکھا جی، اور یہ خط فیصل صدیقی صاحب نے تمام ججز اور سینئر وکلا کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ سچویشن۔ اب ذرا ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا جواب۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی یحییٰ خان آفریدی کو ایک خط لکھا ہے، اور اس میں یحییٰ خان آفریدی کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی ہے، جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے، اور انہیں کہا ہے کہ جناب ہوش میں آئیں، اور اس وقت یہ پاکستان کے تمام ادارے مسمار ہو رہے ہیں اور جوڈیشری مسمار کی جا رہی ہے، ذرا ہوش کے ناخن لیں اور میدان میں آئیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے واضح طور پر کہا کہ کیا دیگر مضبوط جمہوریتوں کو علیحدہ آئینی عدالتوں کی ضرورت ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آئینی عدالت فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ہے، تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ کہ آئینی مقدمات کے فیصلے کے لیے ایک علیحدہ آئینی عدالت ضروری ہے بے بنیاد ہے۔ دنیا بھر میں مضبوط اور خود مختار عدلیہ والے ممالک بغیر کسی متوازی عدالت کے مؤثر طریقے سے آئینی اور اپیل کے دائرہ اختیار دونوں انجام دیتے ہیں۔ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان، برطانیہ، ان سب کے پاس ایک ہی اعلیٰ عدالت ہے جو آئینی اور عام دونوں نوعیت کے مقدمات سنتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آئینی وفاداری کو یقینی بنانے کے لیے عدلیہ کی ادارتی
اور اداراتی اور خود مختاری اور عدالتی معیار ضروری ہے، نہ کہ اعلیٰ عدالتوں کی کثرت۔ اور پاکستان بھی اس کا من لا اور غیر مرکزی نظر ثانی کی روایت موجود ہے، تعلق رکھتا ہے، جہاں سپریم کورٹ تاریخی طور پر آئینی اور اپیل دونوں نوعیت کے معاملات کو مؤثر انداز میں انجام دیتی ہے۔ اور حقیقی حل ایک اور اعلیٰ عدالت بنانے میں نہیں، بلکہ اس بات کو یقینی بنانے ہیں کہ موجودہ عدالت آزاد، قابل اور مناسب سہولیات سے لیس ججوں پر مشتمل ہو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ 75 سال سے یہ عدالت قائم ہے جی، 1956 سے یہ عدالت قائم ہے، اور آج تک کسی نے اس کو مسمار کرنے کی کوشش نہیں کی، اور آج تک سب کام اسی عدالت میں ہوتے رہے ہیں۔ اگر آپ نے مقدمات نمٹانے ہیں، جو 26ویں غیر آئینی ترمیم پہ آپ نے کہا کہ جی مقدمات بہت پینڈنسی ہے، تو 26ویں غیر آئینی ترمیم کے بعد تو مقدمات کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، اور انصاف کا نظام مزید روک گیا ہے، کیونکہ آپ نے ایک عدالت کے اندر ایک آئینی بینچ بنا دیا، غیر آئینی بینچ، اور اس کے بعد اس غیر آئینی بینچ کو لگا دیا کہ آپ نے اس جعلی نظام کو کیسے بچانا ہے، اس الیکشن چوری کو کیسے بچانا ہے، ہمارے جرائم پہ پردہ پوشی کیسے کرنی ہے۔ آپ نے اس آئینی بینچ کو، غیر آئینی بینچ کو اس کام پہ لگا دیا، اور اب ایک نئی عدالت آپ کھڑی کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے 3 سال سے جرائم کر رہے ہیں، 3 سال سے آپ گناہ کر رہے ہیں، 3 سال سے آپ آئین شکنی کر رہے ہیں، اور اس آئین شکنی کو، قانون توڑنے کو، سارے کے سارے معاملات کو، اس کو بچانے کے لیے، تحفظ دینے کے لیے آپ نے پہلے غیر آئینی بینچ بنایا، کام نہیں چلا، آپ نے ایک غیر آئینی عدالت کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ آپ اپنی پسند کے ججوں کو اس میں لگائیں گے، سرکاری نوکروں کو اس میں بٹھائیں گے، اور ان سے پھر ٹھپے لگوائیں گے۔ یہ کام نہ ماضی میں ہوا، نہ اب ہوگا، اور یہ نہ کام پہلے ڈکٹیٹر جنرل ایوب نے کیا، نہ دوسرے ڈکٹیٹر جنرل ضیاء صاحب نے کیا، نہ تیسرے ڈکٹیٹر جنرل مشرف صاحب نے کیا۔ انہوں نے بھی 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی لگا کے عدالتی نظام پہ اور سپریم کورٹ کو تالے لگانے کی کوشش کی تھی، اور ان کا انجام آپ دیکھ چکے ہیں۔